بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے یظہر السر، یعنی راز ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا اور بنی اسرائیل کے آدمی کے سوا اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ قتل کس نے کیا، اور لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ قاتل کو تلاش کیا جائے، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ بالآخر قاتل کا سراغ مل گیا اور وہ راز ظاہر ہو گیا کہ قاتل کون ہے۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي يَرَى مُوسَى ذَلِكَ الْإِسْرَائِيلِيَّ فِي قِتَالٍ وَخِصَامٍ مَعَ قِبْطِيٍّ آخَرَ۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے قبطی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہے۔ وَمَسْتَحَى الْإِسْرَائِيلِيُّ بَلْ صَرَخَ وَنَادَى مُوسَى لِنُصْرَتِهِ۔ اسرائیلی کو شرم نہ آئی بلکہ وہ چیخا اور پکارا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے، یعنی وہی اسرائیلی جس نے پہلے ایک قبطی سے لڑائی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو سمجھانے کے لیے اس کو مارا اور اس قبطی کا کام تمام ہو گیا، تو آج وہ اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا، اور پھر اس نے حیا نہ کی کہ میری وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا، بلکہ اس نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ قال موسیٰ انک رجل وقیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو ایک برا آدمی ہے۔ الا تزال فی قتال وجدال مع الناس ولا تزال تصرخ وتنادینی۔ کیا تو ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے میں رہے گا لوگوں کے ساتھ، اور ہمیشہ تو چیخے گا اور تو مجھے پکارے گا؟ الا ازال انصرک واساعدک انک لغوی مبین۔ اور ہمیشہ میں تیری مدد کروں گا اور تیرے کام آؤں گا، بے شک تو کھلی گمراہی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ کیوں ہمیشہ تو ایسے ہی لڑائی جھگڑے میں مصروف رہے گا اور تم مجھے پکارے گا مدد کے لیے، اور میں تیری مدد کے لیے آ جایا کروں گا، تو تیری کھلی غلطی ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ولیکن اراد موسیٰ ان یؤدب القبطی قلیلا وتقدم الیہما۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو تھوڑا سا ادب سکھلائیں، وہ ان دونوں کی طرف آگے بڑھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا اور اس کے بعد پھر یہ سوچا کہ چلو اس قبطی کو تھوڑا سا سمجھا دوں تو وہ ان کی طرف آگے بڑھے۔ لیکن وہ اسرائیلی شخص یہ سمجھا ڈانٹ کی وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ مجھ پر ہی غصہ آیا تھا تو شاید یہ مجھے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ وَرَأَى إِسْرَائِيلِيُّ غَضَبَ مُوسَىٰ وَسَمِعَ مَلَامَهُ۔ لیکن اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا اور ان کی ملامت سنی یا ان کی ڈانٹ سنی۔ وَخَافَ أَن يَضْرِبَهُ مُوسَىٰ فَتَكُونَ الْقَاضِيَةَ كَمَا ضَرَبَ الْقِبْطِيُّ فَكَانَتِ الْقَاضِيَةُ۔ وہ ڈر گیا کہ اسے موسیٰ علیہ السلام ماریں گے، پس وہ مار فیصلہ کن ہوگی، جیسے کہ قبطی کو مارا تھا پس اس کا کام تمام ہو گیا۔ فقال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین۔ فرمایا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جیسا کہ کل تو نے قتل کیا ایک جان کو؟ نہیں تو ارادہ کرتا مگر یہ کہ تو ظالم ہو زمین میں، نہیں تو ارادہ کرتا تو ہو صلح کرنے والوں میں سے یا اصلاح کرنے والوں میں سے۔ ہنالک عرف القبطی ان موسیٰ هو القاتل الامس۔ اس جگہ پہچان لیا قبطی نے کہ موسیٰ علیہ السلام کل والے قاتل ہیں۔ وَذَهَبَ الْقِبْطِيُّ وَأَخْبَرَ الشُّرْطَةَ بِأَنَّ مُوسَىٰ هُوَ الْقَاتِلُ۔ قبطی گیا اور اس نے پولیس کو خبر دی کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام وہی قاتل ہے۔
ووصل الخبر إلى فرعون فغضب وقال أذلك الفتى ربيب القصر ورزيع الملك، اور یہ خبر پہنچی فرعون کی طرف، بس وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کیا یہ نوجوان جو محل کا پروردیدہ اور بادشاہوں کا شیر خوار ہے، یعنی فرعون کو اس بات سے غصہ آیا کہ کیا اس نے ہمارے آدمی کو مار دیا جو ہمارے محل میں پرورش جس نے پائی اور اس نے بادشاہوں کا دودھ پیا، یعنی بادشاہوں نے اس کو پالا اور اس نے ہمارے ہی آدمی کو مار دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يَنْجُوَ مُوسَى مِن شَرِّ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے فرعون اور اس کی پولیس کے شر سے۔ پولیس کو بھی معلوم ہو گیا کہ قاتل موسیٰ ہیں اور فرعون کو بھی علم ہو گیا کہ موسیٰ ہی نے میرے آدمی کا قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑے کام لینے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھے تھے۔ خلاص بنی اسرائیل علی ید موسیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی خلاصی لینی تھی۔ ان اللہ قد قدر ان یخرج موسیٰ الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نکالیں گے بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ يَدُ الشُّرْطَةِ الظَّالِمِينَ، اور یہ کیسے ہوگا اگر پہنچ جائے ان کی طرف ظالم پولیس کے ہاتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مقدر میں بڑے بڑے کام لکھے تھے، اگر یہ پولیس ان تک پہنچ جاتی تو وہ بڑے بڑے کام کیسے ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ وَكَانَ رِجَالُ فِرْعَوْنَ وَوُزَرَاؤُهُ يَتَشَاوَرُونَ وَيَعْزِمُونَ عَلَى قَتْلِ موسیٰ، اور فرعون کے آدمی اور اس کے وزیر مشورہ کر رہے تھے اور پختہ ارادہ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پختہ ارادہ کر رہے تھے۔ وَكَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَعْرِفُهُ فَجَاءَ إِلَى مُوسَى وَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ وَقَالَ اخرج إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اور ایک مرد یہ سب سن رہا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، پس وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور انہیں خبر دی اس بات کی اور کہا کہ تو نکل جا، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، پس نکلے وہ ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے اور فرمایا اے رب میرے مجھے نجات دے ظالم قوم سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس ظالم قوم یعنی فرعون اور اس کی پولیس ان سب سے نجات عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔